پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہے نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی پنجتن تھے، ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا۔ اور یہ ویڈیو ہے وہ جو سعودیہ کے اندر بیٹھا ہوا وہ ہے وہ بابا جو جسے مولوی مکی کہتے ہیں، اس مولوی مکی کی ویڈیو ہے 3 منٹ کی۔ اس ویڈیو کے اندر وہ خبیث انسان یہ کہتا ہے کہ یہ جو پنجتن ہے نا، پنجتن پاک، وہ کہتا ہے جو پنجتن پاک ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جی پنجتن پاک کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پاک ہیں باقی سارے ناپاک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں کہ یہ مفہوم مخالف سے استدلال کر رہے۔ اگر اس طرح سے استدلال کرو تو دنیا میں کوئی مسلمان بندہ بچتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی بڑی شان والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی نبیوں کی شان ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حق جاریہ، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی صحابہ ناحق اور باطل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، تو حضرت عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والے، باقی حق اور باطل کی ملاوٹ کرنے والے۔ ہم کہتے ہیں عثمان غنی، تو اس کا مطلب ہے باقی جو ہیں وہ معاذ اللہ وہ کنجوس ہیں۔ ہم کہتے ہیں شجاع اور حیدر کرار شیر خدا حضرت علی، تو باقی بزدل ہیں۔ یعنی کتنی جہالت پر مبنی یہ نظریہ ہے کہ جی ان کو پنجتن پاک کہو تو باقیوں کو اس کا مطلب ہے ناپاک کہتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ پنجتن پاک کو پنجتن پاک اس لیے کہتے ہیں، ان کی خصوصیت اس لیے ہے کہ ہماری مسلم شریف حدیث کی کتابیں نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر نسبی جسے کہتے ہیں، تفسیر جملہ الجلالین ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر در منصور ہے۔ یعنی تمام اہل سنت کا جتنا بھی مین سٹریم آپ کا سرمایہ کتب ہے، جس میں حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، جس میں سیرت کی کتابیں، جس میں شروعات حدیث کی کتابیں، تمام کتابوں میں یہ موجود ہے۔ نبی پاک کی بیوی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، صحیح حدیث ہے، المستدرک علی الصحیحین میں، طبرانی کبیر میں، ابن حبان میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکات میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کی بیوی سید ام سلمہ فرماتی ہیں، اس دن حضور میرے گھر میں تھے، اللہ کے نبی نے حضرت علی، حضرت زہرا، حضرات حسنین کریمین کو بلایا، مجھے فرمایا دروازے پہ کھڑی ہو جائے، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی چادر ان چاروں پہ ڈالی، خود بھی چادر کے نیچے ہوئے، اور میں نے عرض کی حضور میں بھی آ جاؤں، فرمایا تو اب خیر کے اوپر ہے۔ اور فرماتی ہیں پھر حضور کے یہ الفاظ میں نے سنے، میری کانوں میں آئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ دعا کی، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جب حضور نے یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اور پھر حدیث یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ جو آیت ہے یہ ہم پنجتن کے بارے میں اتری ہے، میرے بارے میں، علی کے بارے میں، زہرا اور حسنین کے بارے میں اتری ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی نجاست اور ہر قسم کی نجاست اور پلیدی سے پاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیا ہے۔ اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ باقیوں کو نکالنے کے لیے۔ تو وہ پلید انسان، اس کا جو جملہ میرے دماغ کے اس وقت بھی ہلا رہا ہے، اس خبیث نے یہ کہا کہ یہ ان 5 بتوں کے نام لے کر وہ کہنے لگا کہ یہ پنجتن کا تصور وہاں سے شروع ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی پنجتن تھے، ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی اس ظالم نے، ہم پنجتن پاک کس کو کہتے ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، مسلمانوں کا بچہ پنجتن پاک سے انہی کو مراد لیتا ہے، یہی اصلی ہیں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ تو وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ پنجتن وہاں سے یہ نظریہ شروع ہوا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ سیدھی سرکار کی آل کی اور نبی پاک کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔
اور یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں جی کہ وہ جی سنیوں میں کون اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب ہے، یہ ہے بے ادب اور گستاخ، اور یہ بدماش مکہ شریف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر درس دے رہا ہوتا ہے مسجد حرام شریف کے اندر بیٹھ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بھی کئی حاجی اور کئی جناب لوگ جا کر وہاں بڑے مزے سے کہتے ہیں حرم میں بیٹھ کے درس سنتے ہیں مولوی مکی صاحب کا۔ یہ مکی نہیں ہے، یہ مولوی جہنمی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بیعت بھی کرے اور حضور کی بیعت بھی اور گستاخی کرے، ایسا بندہ مکی کہاں؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ویسے نام شعر کی مناسبت سے تو ابو جہل بھی مکی تھا، عتبہ بھی مکی تھا، شیبہ بھی مکی تھا، یہ سارے مکی تھے،